سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا پچھلے جمعہ سے بھی پچھلے جمعہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کیسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آج بھی قربانی کے انتہائی اہم ترین مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، غور سے سماعت کرنا۔ تقریر وقریر نہیں، یہ گویا ایک درسی نشست ہے جس میں مسائل شرعیہ اور دین کی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھے انداز میں پیش کرنے اور صحیح بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے اور یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، قربانی جو ہوتی ہے تو ایک یہ معاملہ آتا ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر جیسے بہو ہے، بیوی ہے، ان کے پاس پوت پتا ہوتا ہے، دیگر زیورات ہوتے ہیں، 41,500 روپے کے آس پاس رقم تو بن ہی جاتی ہے، لیکن کیش نہیں رہتا، تو اب وہ بیچاری کہاں سے قربانی کریں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ادھار لے کر قربانی کرے، قربانی تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اب چاہے جو صورت ہو، ادھار لے کر قربانی کرے، یا پھر شوہر سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ قربانی کروا دو، یا بہو جو ہے سسر سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ قربانی کروا دو، اور شوہر یا سسر اپنی بیوی یا اپنی بہو کی طرف سے اجازت لینے کے بعد اور اجازت مل جانے کے بعد اگر قربانی کرتا ہے تو ان کی طرف سے وہ قربانی جو واجب ہے ان کے سر وہ ادا ہو جائے گی۔ ان سے اجازت نہیں لیا، ان کو بولا نہیں، لیکن ان کی طرف سے کر دیا، تو جن کی طرف سے کر دیا وہ نفلی ہو جائے گی ان کے، یعنی جیسے ہندا ہے تو ہندا کی طرف سے کر دیا بغیر اس کو بتائے ہوئے، قربانی تو ہو گئی لیکن یہ نفلی قربانی ہوئی۔ اصل واجب اگر اتارنا ہے تو اس کو پہلے انفارمیشن دینا پڑے گا، اس سے اجازت لینا پڑے گی، اور وہ اجازت دے، وہ حکم دے یا کہے کہ میری طرف سے قربانی کرا دو، اور اس کے بعد آپ حصہ لے رہے ہیں یا قربانی کروا رہے ہیں تو ان کی طرف سے واجب ادا ہوگا، ورنہ بغیر اجازت کے ایسے ہی اپنے من سے آپ نے کر دیا تو کیونکہ وہ خود بھی مکلف ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، ان کے اوپر اپنا واجب ہے، اور آپ اس کی طرف سے میری نماز آپ پڑھیں ظہر کے ٹائم کی کہ چلو مولانا صاحب کو آج آرام دیا جائے، ان کی طرف سے میں ادا کر لوں، نہیں ہونے والا، بلکہ اجازت بھی دے دوں میں کہ میری طرف سے پڑھ لو تو بھی نہیں ہونے والا، لیکن قربانی کے اندر اگر اجازت دے اور دوسرا اجازت کے بعد کر لے تو ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ذرا اہم تھا جس کو بتانا ضروری تھا۔ اب یہ ایک معاملہ آتا ہے کہ بھئی قربانی کرتے وقت دعا پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹا تو صحیح، لیکن وہ 7 آدمی کا نام لینا بھول گیا، یا پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ والی دعا، یا پھر اس کے بعد 7 نام کے بعد اللہم تقبل من فلاں 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 کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب جو جانور قربان ہو رہا ہے پہلے وہ فکس ہو جانا چاہیے کہ وہ کس کی طرف سے قربان ہو رہا ہے، پہلے وہ فکس ہو جانا چاہیے کہ یہ فلاں آدمی کی طرف سے یا فلاں 7 لوگوں کی طرف سے یہ قربان ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ کتنے قربانی کے حصے ہیں، کتنے عقیقے کے حصے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس جانور کے اندر اتنے عقیقے والے ہیں اور اتنے قربانی والے ہیں، یہ ذہن میں ہے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس پر چھری چلا دیا تو یہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی، اتنی لمبی دعائیں نہ بھی پڑھا تو بھی قربانی ہو گئی، اور جتنوں کی طرف سے پہلے فکس کیا گیا تھا ان لوگوں کی طرف سے وہ قربانیاں ہو گئی۔ تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، جیسے نماز کی نیت زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، باقی اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت پکی ہو، ارادہ پختہ ہو،
اور پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ذبح کریں گے تو اس وقت وہ قربانی درست ہو جائے گی. بھلے ہی آپ نے قربانی سے پہلے والی دعائیں بعد والی دعائیں نہ بھی پڑھی، بھول گئے تو بھی چلے گا، جان بوجھ کے نہیں پڑھے تو بھی چلے گا، لیکن پڑھ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے اور اس کو پڑھ لینا چاہیے. ایسے ہی معاملہ ہے عقیقے کا کہ پتا ہے کہ بھئی یہ جانور عقیقے کا ہے، فلاں بچے کی طرف سے یہ عقیقہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کو آپ نے گرا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی، ذبح کر دیا، تو وہ بچے کی طرف سے عقیقہ ہو گیا. اب آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد والی دعائیں نہیں بھی پڑھی تو بھی وہ عقیقہ ہو گیا. دعائیں پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے. جب حضور سے مسنون ہے اور مروی ہے تو پھر ایک عاشق رسول یہ سب عمل کیوں چھوڑے؟ کرنا ہے تو پورا کرو، 100% کرو تاکہ فل اطمینان رہے. ابھی ایک خاص اہم مسئلہ، ذبح کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ذبح کرنا یہ نام ہے 4 رگوں کے کٹنے کا. 4 میں سے اکثر یعنی 3 کے کٹ جانے کا نام ہے ذبح کرنا. اب 4 رگیں کون؟ جو نلا سانس لینے کا ہوتا ہے یہ ایک، دوسرا اس کے پیچھے وہ کھانے پینے کی جو نلی ہوتی ہے جس سے چارہ وغیرہ نگلتا ہے جانور، یہ دوسری رگ، اور ان دونوں کے دائیں سائیڈ بائیں سائیڈ خون کی رگیں اور نسیں چلتی ہے جس سے خون دوران کرتا ہے، یہ ایک اور یہ ایک، دائیں والی بائیں والی، ایسے ملا کے ٹوٹل 4. یہ چاروں کٹنا چاہیے یا ان میں سے اکثر یعنی 3 کٹ جانا چاہیے، یا چاروں میں سے ہر ایک رگ آدھے سے زیادہ کٹی ہونی چاہیے تو ہی جانور ذبح مانا جائے گا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، ذرا نازک مسئلہ ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں نہیں میں خود ہی ذبح کرتا. سیٹھ صاحب کو جوش آ جاتا اور وہ چھری لیتے، چھری لینے کے بعد اب اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا چلائے نہیں چلائے، تھوڑی سی چمڑی کٹی نہیں کٹی، ایک آدھ رگ کٹی، اور جیسے ہی خون کا پھوارا پھوٹا اور جانور نے جھٹکا مارا تو وہ بیچارہ ہولے کلیجے کا چھوڑ کے پیچھے بھاگتا اور تھر 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 کر رہا، ارے باپ رے باپ اب کیا کرنا. ہاں پھر ویسے ہی کاٹ کے کنارے ہو گیا. اب اس کے بعد لیتا ہے کسائی وہ چھری اور وہ کاٹنا چالو کرتا. تو اگر یہ ایک کے چھوڑنے کے بعد دوسرے نے یہ 4 رگ کٹنے سے پہلے چھری لے کر کاٹنا چالو کیا تو اس کو بھی رگوں پر چھری پھیرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لینا کمپلسری ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر وہ نہیں تو پھر جب سے مولانا آگے بڑھ گئے، نہیں میں بھی کاٹ دیتا تھوڑا بہت جو بچا ہے، تو پھر یہ تیسری آدمی جو چھری لے کے بڑھ رہا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کمپلسری ہوگا. جتنے لوگ ذبح کرنے میں شامل ہوں گے ان سب کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کمپلسری ہوگا. ایک نے بھی اگر بغیر کہے چھری چلا دی تو دوسروں نے بھلے 1,00,000 بار وظیفے کر کے تسبیح پڑھ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیری ہو، ایک نے بھی اگر نہیں پڑھا ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑا ہے تو وہ جانور مردار ہے. قربانی تو دور، اس کا گوشت بھی کھانا حرام. پورا جانور مردار، نجس، اٹھا کے کچرے میں پھینک دو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو 4 رگوں کا کٹنا چاہیے، یا کم سے کم 4 میں سے اکثر یعنی 3 رگیں کٹ ہی جانا چاہیے، تب ہی وہ جانور شرعی طور پر ذبح کیا ہوا جانور کہلائے گا. کسی نے 2 رگیں کاٹ دی اور کنارے ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہمت جٹا کر آگے بڑھا اور کاٹنے چلا، اس سے پہلے ہی جانور کی روح ختم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی سچویشن؟ ظاہر بات ہے آدھا گلا کٹ گیا، کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پورے گلا کاٹنے تک اس میں جان رہے؟ پران پکھیرو تو کبھی بھی اڑ سکتے ہیں. آدھا گلا کاٹتے ہی بیچارہ نازک سا بیل مر گیا،
चारों रगे नहीं कट पाई, अब आप तो काट रहे हैं, बाद में उसको घसर घसर मुर्दार हो गया वो। कितना बारीक मसला है ना। लिहाजा जब चालू करने का तो पूरा ही काट के छोड़ने का, ये ऐसा थोड़ा सा काटे पीछे हटे फिर आ रहे, दूसरे स्टेप चालू हुआ फिर तीसरा स्टेप चालू हुआ, ऐसा नहीं करो, तो पूरा करो। है इतना जोर, है इतना दम, तो काटो। इसलिए थोड़ा थोड़ा काटने में बेचारे जानवर को तकलीफ भी तो देना हुआ, जबरदस्ती जरर पहुंचाना हुआ, ये भी गुनाह है। इससे भी बचना चाहिए। तेज छुरी हो और बाकायदा सही जगह पर लगाए और पूरी ताकत से मारे, वन टाइम फिनिश करे, तो ये ज्यादा बेहतर और अच्छा ज़बाह करना होगा। एक खास बात, आजकल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग कसाब हजरात हेल्पर के तौर पर हरिजन लोगों को भी रखते हैं। ध्यान में रखना, गैर मुस्लिम है वो, काफिर है वो। अब अगर ऐसे आलम में थोड़ा सा छुरी लगाने के बाद में, या समझो 3 रगे काट दिया, अब छोड़ दो जब तक कि उसकी रूह नहीं निकल जाती, उससे पहले अगर उसने हरिजन ने लेकर छुरी से 4थी रग काटा तो ये भी ज़बाह में शामिल हो गया, पूरा जानवर मुर्दार हो गया। आई बात। अगर हरिजन को पहली बात तो हेल्पर रखना ही नहीं ना, ये नाजुक मसला है, लोगों की कुर्बानियों का मसला है, दीन के फर्ज अदायगी का मसला है, तो इसमें गैर मुस्लिम का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो बोटी काटने के लिए चल सकता है, लेकिन ये हलक का मामला या ये क्या कहते हैं वो कौड़ी करना, तो ये सब करने के लिए वो लोगों को नहीं रखना है। इसके लिए ज़बाह करने वाला मुसलमान, आकिल, बालिग, सुन्नी टनाटन होना एकदम जरूरी है। अगर ये वहबड़ा भी हुआ, रंगीला भी हुआ, पिलपिला भी हुआ, तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। एकदम टन टन टनाटन सुन्नी मांगता, छुरी फेरने वाला, छुरी फेर दिया, जानवर ठंडा हो गया। अब मुसलमानों की निगरानी के अंदर कोई गैर मुस्लिम भी उसके टुकड़े करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जायज और हलाल तैयब है। लेकिन जब तक उसकी जान में जान है, ये 4 रगे कटने से पहले वो अगर छुरी की नोक भी वहां टच कर दिया तो जानवर मुर्दार। गैर मुस्लिम ने, हरिजन ने या किसी ने, वहबड़े ने छुरी भी अगर टच कर दिया तो वो जानवर मुर्दार है। हाँ, किसी सुन्नी आलिम दीन या सुन्नी शख्स या सुन्नी मुबल्लिग ने या किसी भी इंसान जो सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा है, उसने 4 रगे काट दी, जानवर ठंडा हो गया, अब उसके बाद उसका गला चीरा जा रहा है, चमड़ा उतार रहा है वो गैर, तो कोई टेंशन नहीं। जब तक कि वो 4 रग कटती नहीं, मुसलमान के अलावा कोई गले पे छुरी चला सकता नहीं, टच कर सकता नहीं, ये ध्यान रखना। वरना होगा क्या, कुर्बानी तो दूर, वो पूरा जानवर मुर्दार उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने के हिसाब का है, उसकी एक बोटी खाना हराम है। ये भी आप हजरात अच्छी तरह से समझ ले। बारे शरीयत हिस्सा 15 सफ़ा नंबर 344 पर है कि कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बाह कराना चाहिए। अगर किसी मजूसी या दूसरे मुशरिक से कुर्बानी का जानवर ज़बाह करवा दिया तो कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि ये जानवर हराम मुर्दार है। और साहब एक मसला ये है कि जानवर तो दूसरे से ज़बाह कराया था, ये भी बाहर शरीयत का नंबर 15 सफ़ा नंबर 351 पर ये मसला है बाहर शरीयत में कि दूसरे से ज़बाह कराया। मेरा जानवर है, वजीर साहब ज़बाह कर रहे हैं और मुझे भी शौक चल रहा है कि नहीं मैं भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा लूं, है ना, फूल नहीं तो फूल की पकड़ी बोलते ना। हाँ, तो ये जाके छुरी पकड़ रहा और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों मिलकर ज़बाह करें, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी कसदन जानबूझकर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ा तो ये ख्याल कर या फिर ये ख्याल करके कि भाई वजीर साहब ने तो पढ़ लिया, मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ हाथ टच कर रहा, ऐसा भी अगर उसने छोड़ा और कि दूसरे ने कह ली ये सोचकर खुद नहीं पढ़ा बिस्मिल्लाह, मुझे कहने की क्या जरूरत है, दोनों सूरतों में जानवर हलाल नहीं होगा।
جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑا یا یہ سوچا کہ انہوں نے پڑھ لیے ہوں گے میں کائی کو پڑھوں، تو بھی جانور مردار ہو جائے گا. یعنی جتنے لوگ ذبح میں شریک ہو رہے ہر ایک کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. یہ سارے مسائل ہوئے. اور ایک خاص بات، جانوروں میں کون کون سی چیزیں کھانا جائز ہے اور کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہے. حرام کی لسٹ آپ سن لیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کھا سکتے. تو فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 227 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جانور میں کیا چیز کھانا حرام ہے. تو نمبر 1 پر ہے رگوں کا خون. گلا کاٹنے کے بعد جو خون بہ رہا ہے تو وہ خون کھانا حرام ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھالے میں جمع کرتے، وہ خون جمع ہو جاتا، تھوڑی دیر کے بعد کلیجے کے جیسا وہ جم جاتا، اس کو باقاعدہ پکاتے تو کلیجی جیسا بنتا اس کا سالن. تو وہ کھانا سراسر حرام، وہ دم مسفوح ہے، نجس ہے، حرام اصلی ہے، بالکل جائز نہیں ہے. پتا کی تھیلی وغیرہ یہ کھانا حرام. پھکنا یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی کھانا حرام. علامات نر، مردانہ جو نشان پیشاب کا مقام ہے اس کا، یا علامت مادہ جو بکری کے پیشاب کی جگہ، یہ سب کھانا حرام. بیضے یعنی کپورے کھانا بھی حرام ہے. حرام، مکروہ نہیں، حرام. کتا جیسے کھانا حرام ہے ویسے کپورے کھانا حرام ہے. ایبان غدود، ٹونسل یہاں کے، یا پھر گدود اس کو بھی بولتے ہیں کہ گاٹھ واٹ ہو گئی ہے نا، تو وہ بھی گدود ہے. یہ ادھر ٹونسل ہوتے وہ بھی گدود ہے، وہ کھانا حرام ہے. مغز حرام، جو اس کا اسپائنل کارڈ بولتے نا، ہاں، جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر پوری دم سے لے کر بھیجے تک جاتی ہے، وہ کھانا حرام ہے. گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے رہتے ہیں، گردن کے آزو بازو ایسے بالکل سفید ایسا پٹھا رہتا ہے، پٹے ٹائپ کا، جتنا بھی چباؤ چپتا ہی نہیں، گلے تو گلتا ہی نہیں، بہت ایک دم بالکل ڈوری جس کو بولتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ بھی حرام ہے. جگر کا خون، جگر کے اندر جو خون رہتا ہے وہ کھانا حرام ہے. اس کو دھو لو، صاف سوف کر لو تو جگر کھا سکتے، خون کے ساتھ اس کو نہیں کھا سکتے. تلی کا خون اچھی طرح سے صاف صفائی کر لو تو اس کا خون بھی ختم ہو جاتا، تلی کھا سکتے لیکن اس کا خون نہیں کھا سکتے. اچھا، گوشت کا خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت سے نکلتا ہے، تو گوشت کے اندر والا خون جب تک کہ اس سے لالی نکل رہی ہے وہ لال خون آپ نہیں کھا سکتے. دل کا خون بھی نہیں کھا سکتے، دل کھا سکتے، گوشت کھا سکتے لیکن اس کے اندر والا خون نہیں کھا سکتے. پت یعنی پتے کی تھیلی میں جو پیلا پانی بھرا رہتا ہے وہ پت، وہ نہیں کھا سکتے. ناک کی رطوبت جو بھیڑ یعنی میڈی میں اکثر ہوتی ہے، ہاں، اور پاخانے کا مقام سنڈاس کی جگہ، وہ نہیں کھا سکتے. اوجڑی نہیں کھا سکتے، اوجڑی تو اوجڑی، بٹ جو آتی ہے وہ اس کا ایک دم بالکل شارٹ کٹ، وہ بھی نہیں کھا سکتے. آتے، اتڑیاں، وہ بھی نہیں کھا سکتے. نطفہ، ویریہ، وہ نہیں کھا سکتے. وہ نطفہ جو خون ہو گیا مادے کے پیٹ کے اندر، بچے کی تھیلی کے اندر، وہ جو ہے خون بنا تو وہ بھی کھانا حرام ہے. یا وہ نطفہ جو لتھڑا بن گیا، حمل ہے بچے کا بکری یا جانور کے اندر، جو کیا کہتے ہیں جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن گیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، وہ بھی کھانا حرام ہے. بلکہ پورا حمل تیار ہو گیا، حاملہ بکری آپ نے ذبح کی اور مردہ بچہ نکلا یا زندہ بچہ نکلا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کو بھی کھانا حرام ہے. یہ 22 چیزیں ہیں جن کو کھانا حرام ہے. اب اس کے علاوہ ساری چیزیں کھا سکتے. تو اس میں لوگ کیا کھائیں گے؟ اوجڑی کھائیں گے، کپورے کھائیں گے، اتڑیا کھائیں گے، بڑے شوق سے مزے سے اس کو چونے سے صاف کر کر کے، بولے اس میں تو کچھ گندگی نہیں رہتی، ایک دم مست بنتا، یہ ہوتا وہ ہوتا. جو کھانے کی چیزیں وہ نہیں کھائیں گے، جو گندی چیزیں بہت جمج کے شوق سے کھائیں گے. ارے صاحب، آنکھ کھا سکتے ہیں، گندی چیز، اچھا، ارے شریعت وہ جائز کہہ رہی، اس کو تو حرام کہہ رہا. اور اوجڑی کھانے کو منع کر رہی
تو اوجڑی کھاتے پھر رہا. عجیب سا آدمی ہے. چمڑا پیر کے کھر کے اوپر, یا پیر جو ہے پہیے جب پکاتے ہیں چھوٹے جانور کے, تو اس کے جو ہے بال کو جلا کر باقاعدہ چمڑی کے ساتھ کھانا سالن پکاتے ہیں, تو وہ چمڑی کھا سکتے کہ نہیں؟ بالکل کھا سکتے آپ, حلال ہے وہ. گردہ کھا سکتے آپ. گردے کے بارے میں بڑا پرہیز, ارے نہیں وہاں تو بالکل وہ کیا بولتے ڈائجیشن ہوتا, کلیئر ہوتا, وہ ایسا ہوتا. ارے بابا اس کو جائز قرار دیا, اس کے پیچھے کائی کو ٹینشن لے رہا؟ تو بٹ نہ کو کھا, اوجڑی نہ کو کھا, اتڑی نہ کو کھا. جو نہیں کھانے کا وہ کھا رہا, جو کھانے کا ہے اس کے بارے میں تقوی بگاڑ رہا. کلیجی بولے میرے کو نہیں چلتا, اس میں خون رہتا. ارے دل تو بولے اس میں خون فلٹر ہوتا, بولے وہ نہیں چلتا. ابے جو چلتا ہے وہی نہیں چلا رہا, اور جو نہیں چلتا اس کو دھکا مار مار کے چلا رہا. تلی کھا سکتے, چربی کھا سکتے, جھلی کھا سکتے, کرمری ہڈی کھا سکتے. یہ 22 چیزاں جو اوپر پڑھ کے سنایا وہ نہیں کھانے کا, باقی پورا جانور ہڑپ کر لو. آئی بات, جو ہضم کر سکتے ہضم کر لو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے روزی روزگار میں برکت دے, نعمتوں سے سرفراز فرمائے.